بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں محمد افتخار آپ کے اپنے چینل ہسٹری اینڈ سٹوریز میں حاضر ہوں۔ دوستو، حضرت عمر فاروق کا دور حکومت قسط نمبر 4 کے ساتھ حاضر ہیں۔ مسلمانوں نے جو اس وقت گویا دریا کی موجوں میں ڈوب کر تنکے کے سہارے کے محتاج تھے، اس آواز کو سن کر تکبیر و تحلیل کے نعروں کے ساتھ اس آواز کا استقبال کیا۔ ان کی سخت آوازوں کی گونج بجلی کی کڑک اور زیر و زبر کر دینے والی آندھیوں کی طرح میدان جنگ کی فضا دوڑ گئی۔ حضرت خالد بن ولید نے لشکر ضعاف کے ساتھ، جو آپ سے کسی وقت جدا نہیں ہوتا تھا، ایک حملہ کیا اور تلواروں کو رومیوں کے سر پر رکھ دیا۔ عامر بن سراقہ کا بیان ہے کہ ان کا یہ حملہ ایسا تھا جیسے شیر کا بکریوں پر حملہ۔ انہوں نے رومیوں کو مار مار کر دائیں بائیں متفرق کر کے رکھ دیا۔ رومیوں نے بھی نہایت ثابت قدمی سے ان کا مقابلہ کیا اور اپنے جان و مال کی برابر حفاظت کرتے رہے۔ حضرت خالد بن ولید چاہتے تھے کہ کسی طرح میں حضرت عبداللہ جعفر بن تیار کے پاس پہنچ جاؤں۔ مسلمان اس آنے والی مدد اور لشکر سے بالکل بے خبر تھے، حتیٰ کہ انہوں نے حضرت خالد بن ولید کی آواز سنی جس میں وہ حسب و نسب کی بزرگی اور فخر کا اظہار کر رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر تیار نے بھی اس کی آواز کو سنا تو آپ نے اپنے سپاہیوں سے فرمایا کہ دشمن کو لے لو، اب آسمان سے تمہاری مدد پہنچ گئی ہے۔ یہ کہہ کر آپ نے حملہ کیا اور آپ کے ساتھ ہی آپ کے ساتھیوں نے بھی حملہ کر دیا۔ واصلہ بن اسقع کہتے ہیں کہ ہم اپنی جانوں سے مایوس اور نا امید ہو چکے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد و نصرت نازل ہوئی۔ ابھی رات نے اپنی تاریکی اور ظلمت کے ساتھ تسلط نہیں جمایا تھا کہ ہم نے حضرت خالد بن ولید کو دیکھا۔ نشان آپ کے ہاتھ میں تھا، مشرکوں بھیڑ بکریوں کی طرح ہانکتے چلے آ رہے تھے، مسلمان رومیوں کو قتل اور قید کرتے آگے بڑھ رہے تھے۔ خداوند تعالیٰ جل جلالہ نے حضرت ابو ذر غفاری، زرار بن ازور اور مصیب بن فرازی رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو جزائے خیر عنایت فرمائے کہ ان کے تمام مصائب محض خوشنودی باری تعالیٰ کی وجہ سے تھیں، جنہوں نے شانہ سے شانہ ملا کر تلواروں کو جنبش دی اور رومیوں کو چاروں طرف سے قتل کر کے رکھ دیا۔ حضرت زرار بن ازور عبداللہ بن جعفر تک پہنچ گئے۔ آپ نے ان کی طرف دیکھا تو عبداللہ کی آستینوں نیز کے آپ کے تمام بدن پر اونٹ کی کلیجی جیسے خون کے لوتھڑے جمے ہوئے تھے۔ حضرت زرار نے انہیں دیکھ کر فرمایا، یا ابن ام رسول، خداوند تعالیٰ جل جلالہ آپ کو جزائے خیر عنایت فرمائے۔ شکر ہے کہ آپ نے اپنے والد ماجد کا بدلہ لے کر اپنے زخمی دل پر تسلی کی مرہم رکھ لیا۔ چونکہ اندھیرا ہو چکا تھا، نیز حضرت زرار نے اپنے منہ پر ڈھاٹا باندھ رکھا تھا، اس لیے آپ نے انہیں نہیں پہچانا اور فرمایا، مجھ سے مخاطب کون صاحب ہیں؟ انہوں نے کہا، زرار صحابی رسول۔ آپ نے فرمایا، تم ہماری مدد و نصرت کو آئے، مرحبا، جزاک اللہ۔ عبداللہ بن انیس کہتے ہیں کہ یہ دونوں حضرات بات کر ہی رہے تھے کہ حضرت خالد بن ولید اپنے لشکر کے ساتھ وہاں پہنچ گئے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر نے ان کا شکریہ ادا کیا اور جزائے خیر کی دعا مانگی۔ اس کے بعد آپ نے حضرت زرار سے مخاطب ہو کر فرمایا، زرار، چونکہ والی طرابلس کی لڑکی اور اس کا مال و متاع اس کلیسا کے قریب ہے، اس لیے اس کی حفاظت کرنے والے رومی اور بڑے بڑے بہادر جنرل جو لوگوں کو اس کے پاس جانے سے روکتے اور باز رکھتے ہیں، اس کے گرد جمع ہیں۔ آیا تم اس طرف چل کر میرے ساتھ حملہ کر سکتے ہو؟ حضرت زرار نے دریافت کیا کہ وہ لوگ کہاں ہیں؟ میں نے فرمایا کہ وہ تمہیں اس طرف نظر نہیں آئے۔ انہوں نے ابھر کر نظر اٹھا کے دیکھا تو دلیران رومی حاکم طرابلس کی لڑکی کو چاروں طرف سے حلقہ میں لیے ہوئے لڑ رہے تھے۔ آگ روشن تھی، سلیبیں آگ کے شعلوں کی طرح چمک رہی تھیں اور وہ لوگ دیوار اہنی کی طرح ان کے چاروں طرف کھڑے ہوئے تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت زرار نے ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نیک راستے کی توفیق عطا فرمائے، آپ ماشاء اللہ بہت اچھے ہادی اور راشد ہیں۔ آپ پہلے حملہ کریں تاکہ میں بھی آپ کے ساتھ حملہ کروں۔ کہتے ہیں کہ ایک طرف سے حضرت خالد بن ولید نے اور دوسری جانب سے حضرت عبداللہ بن جعفر نے اور تیسری طرف سے حضرت زرار نے حملہ کیا۔ مسلمان بھی ان کی مطابعت میں رومیوں کی طرف جھپٹے۔ رومیوں اور مشرکین کی جماعتوں کو پامال کرنا شروع کیا۔ یہ بھی اپنی حفاظت میں مشغول تھے۔ ان میں سب سے زیادہ بے جگری کے ساتھ لڑنے والا ایک بطر والی طرابلس تھا۔ یہ قوم سے آگے بڑھا اور اونٹ کی طرح کلمات کفر بڑبڑاتا اور شیر کی طرح دھاڑتا حملے کرتا ہوا حضرت زرار کی طرف چلا اور بے دھڑک آپ پر حملہ کر دیا۔
آپ اس گھبرو کے ڈیل ڈول جسامت، گھوڑے کی ذہن سواری، شدت ضرب، جست و چڑھائی میں اس کا حزم و احتیاط دیکھ کر متعجب ہوئے۔ آپ نے بھی اپنے بچاؤ کے لیے طرح دی اور یہ بھی اپنے بچاؤ میں کوشش کرنے لگا۔ دونوں سپاہی اپنے اپنے مقابل اور حریف کے زیر کرنے کی فکر میں تھے۔ کافر سختی سے آپ پر حملہ کر رہا تھا اور اس نے اپنے مقابلے کے لیے صرف آپ ہی کو چن لیا تھا۔ آپ لڑتے لڑتے اپنی جمعیت سے دور ہو گئے اور ان کے سامنے سے ہٹ کر دور چلے گئے تاکہ انہیں لڑائی اور حرب کا ایک چکمہ دے کر زیر کر لیں۔ بدطریق ماں اپنے ساتھیوں کے آپ کی طرف بڑھا اور چاہا کہ حملہ کر دے، مگر آپ نے یہ دیکھ کر ایک فراخ اور کشادہ جگہ کی طرف جہاں گھوڑے کو دوڑانے اور پھیرنے کا اچھا موقع تھا، گھوڑے کی باگ موڑ دی اور اس کے عرض میں جا کر کھڑے ہو گئے۔ مگر رات کی اندھیری کی وجہ سے گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور منہ کے بل گر گیا۔ آپ بھی ذہن سے زمین پر گرے، کھڑے ہو کر چاہا کہ گھوڑے کو پکڑ لیں، مگر فرصت نے ہاتھ نہ دیا اور کوئی صورت اس کے پکڑنے کی ممکن نہ ہو سکی۔ آپ اسی جگہ با پیادہ کھڑے ہو گئے، تلوار اور ڈھال ہاتھ میں تھی، جہاد میں پوری کوشش صرف کرنے لگے، نہایت جہاں بازوں کی طرح استقلال اور صبر سے کام لیا۔ بطریق غرض ذہنی لے کر آپ کی طرف بڑھا، قریب ہو کر حملہ کیا، مگر آپ نے اس کا وار کھالی دیا اور بپھرے ہوئے شیر کی طرح اس کی طرف جھپٹے اور تلوار سے حملہ کیا۔ ادھر اس کا گھوڑا تیزی کر کے الف ہو کر اوندھے منہ جا گرا۔ آپ نے جھپٹ کر دوسرا وار کیا جو گھوڑے کی آنکھ پر لگتا ہوا اس کی گردن تک پہنچا۔ بطریق ذہن سے زمین پر آیا۔ رکابوں میں چونکا پیر موجود تھے، اس لیے جلدی سے کھڑا نہ ہو سکا۔ آپ قبل کہ کوئی اس کا حمایتی پہنچے، بہت جلدی اور سرعت کے ساتھ اس کے پاس پہنچے اور شاہرگ پر تلوار ماری، مگر اوچھی پڑنے کی وجہ سے بیکار رہی۔ اسے اگرچہ اپنی ہلاکت کا یقین ہو چکا تھا، مگر اس نے اٹھنا چاہا۔ آپ فوراً اس کی طرف جھپٹے اور باوجود کہ وہ بہت زیادہ لحیم و شہیم تھا، مگر آپ نے ایک دم اٹھا کر زمین پر پٹخ دیا اور سینے پر چڑھ بیٹھے۔ یمن کا بنا ہوا خنجر جو آپ کے پاس موجود تھا اور جس کو کبھی آپ نے اپنے سے علیحدہ نہیں کیا کرتے تھے، میان سے نکالا اور اس کے سینے میں گھونپ دیا، جو سینے سے ناف تک چیرتا ہوا چلا گیا۔ دشمن تڑپ کر ٹھنڈا ہو کے دوزخ کی طرف چلا۔ آپ اٹھے، جھپٹ کر اس کے گھوڑے کو جو سونے اور چاندی کے بیش قیمت زیوروں سے آراستہ تھا پکڑا اور سوار ہو گئے، تکبیر کا نعرہ مارا اور رومیوں پر حملہ کر کے انہیں ادھر ادھر متفرق کر دیا۔ آپ ادھر اس کام سے فارغ ہوئے، ادھر حضرت عبداللہ بن جعفر تیار کو فتح کر کے اس پر نیز اس کی تمام چیزوں پر قابض ہو گئے، مگر تاوقتے کہ حضرت خالد بن ولید دشمن کے تعاقب میں سے لوٹ کر نہ آئے تھے، اس وقت تک کلیسا کی کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا۔ حضرت خالد بن ولید کی مہم کا یہ قصہ ہوا کہ آپ رومیوں کے تعاقب میں اس کلیسا اور طلابلس کے مابین جو ایک بہت بڑا دریا حائل تھا اور جس کے راستے سے رومی بخوبی واقف تھے، اس تک چلے گئے۔ رومی اسے عبور کر کے پار چلے گئے۔ آپ جس وقت لوٹ کر کلیسا کی طرف تشریف لائے تو بطریق قتل اور کلیسا فتح ہو چکا تھا اور لوگوں نے مال غنیمت کو ایک جگہ جمع کرنا شروع کیا۔ بازار میں جو کچھ مال و متاع از قسم فرش، ریشمی کپڑے، پارچہ جات اور توام وغیرہ ملے اکٹھا کیا۔ واصلہ بن اسقع کہتے ہیں کہ ہم نے چیزوں کو جمع کر کے پلانوں میں بھرا، عمدہ کھانے کی چیزیں کھائیں، سونے چاندی کے ظروف اور جانور وغیرہ جو کلیسا میں موجود تھے نکالے۔ والی طرابلس یعنی بطریق کی لڑکی اور اس کی 40 باندیاں یا سہیلیاں جن کے پاس بہت زیادہ زیور اور کپڑا تھا قبضے میں کیں۔ تاتاری گھوڑوں اور کھچروں پر بار کر کے اس مال غنیمت کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی روانہ ہوئے۔ واقدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ فتح اور جنگ 3 شخصوں پر یعنی حضرت عبداللہ بن جعفر کی سرکردگی اور ماتحتی حضرت عبداللہ بن انیس کی خبر دہی اور حضرت خالد بن ولید کی فوج کی طرف منسوب کی گئی ہے۔ حضرت خالد بن ولید کو اس جنگ میں بہت زیادہ محنت اور مشقت کا سامنا کرنا پڑا، حتیٰ کہ آپ کے بدن پر ایک گہرا زخم بھی آ گیا تھا۔ آپ جس وقت تشریف لے جانے لگے تو راہب جس سومیہ میں رہتا تھا اس کے پاس آ کر اس نے آپ کو آواز دی، مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا اور آپ نے دوبارہ ڈانٹ کر آواز دی۔ یہ باہر نکلا اور کہنے لگا کہ آپ کو جو کچھ کہنا ہے کہیے، حق مسیح کی قسم، آپ نے جن جن لوگوں کو قتل کیا ہے، اس سبز آسمان کا مالک ان کے خون کا آپ سے ضرور مطالبہ کرے گا۔
آپ نے فرمایا جب کہ ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم تمہارے ساتھ مقاتلہ اور جہاد کریں، اس پر ہم سے ثواب کا وعدہ کیا گیا ہے، پھر ہم سے مطالبہ کس طرح اور کیوں ہوگا؟ خدا کی قسم اگر رسول اللہ تم لوگوں کے تعرض سے ہمیں منع نہ فرماتے تو میں تجھے بھی تیرے اس صومعہ سے نیچے اتار کر تجھے نہایت سختی کے ساتھ مار ڈالتا۔ راہب یہ سن کر چپ ہو گیا اور حضرت خالد بن ولید مال غنیمت کے ہمراہ دمشق کی طرف، جہاں حضرت ابو عبیدہ بن جرح آپ کے منتظر تھے، روانہ ہو گئے۔ جس وقت یہ حضرات دمشق میں پہنچے تو حضرت ابو عبیدہ بن جرح نے ان کا استقبال کیا۔ حضرت خالد بن ولید، حضرت عبداللہ بن جعفر نیز تمام مسلمانوں کو سلام کیا اور ان کے کام کا شکریہ ادا کیا۔ مسلمان نیز حضرت ابو عبیدہ بن جرح مال غنیمت دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ اپنی جگہ پر آ کر مال غنیمت سے خمس یعنی 5واں حصہ علیحدہ کر کے باقی مسلمانوں میں تقسیم کر دیا۔ حضرت زرار بن ازور کو بطریق کا گھوڑا، اس کی زین جو اس پر سونے، چاندی، جواہرات اور نگینے وغیرہ جڑے ہوئے تھے دے دیے۔ حضرت زرار اسے لے کر اپنی بہن حضرت سیدہ خولہ کے پاس لائے۔ راوی کا بیان ہے کہ حضرت خولہ نے اس کے جواہر اور نگینے جدا جدا کیے اور مسلمانوں کی تمام خواتین پر انہیں تقسیم کر دیا، اور ایک ایک نگینہ بڑی بڑی قیمت کا تھا۔ کہتے ہیں کہ حضرت ابو عبیدہ بن جرح کی خدمت میں تمام قیدی، جن میں والی طرابلس کی لڑکی بھی موجود تھی، پیش کیے گئے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر نے اس لڑکی کے لینے کے لیے درخواست کی۔ آپ نے فرمایا میں پہلے جناب امیر المومنین عمر بن خطاب کے دربار سے اس کے متعلق استواب کر لوں۔ چنانچہ آپ نے دربار خلافت میں اس کے متعلق لکھا۔ دربار خلافت سے حکم نافذ ہوا کہ دے دی جائے، اس لیے وہ حضرت عبداللہ بن جعفر کے سپرد کر دی گئی۔ کہتے ہیں کہ وہ آپ کے پاس مدت تک رہی۔ فارس اور روم کے کھانے تو وہ اچھے پکانا جانتی تھی، آپ نے عرب کے کھانے پکانا بھی اسے سکھا دیے تھے۔ یزید کے زمانے تک وہ آپ کی خدمت میں رہی۔ یزید سے لوگوں نے اس کی تعریف کی تو اس نے حضرت عبداللہ بن جعفر تیار سے ہدیہ کے طور پر طلب کی، آپ نے اسے یزید کے پاس بھیج دیا۔ عامر بن ربیعہ کہتے ہیں کہ مال غنیمت میں سے میرے حصے میں ریشمی کپڑے جن میں رومیو کی تصویریں نکلی ہوئی تھیں آئے تھے۔ منجملہ دوسری تصویروں کے ایک کپڑے میں حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نہایت خوبصورت تصویریں بنی ہوئی تھیں۔ وہ کپڑے لے کر یمن گیا اور ان کو وہاں بہت زیادہ قیمت سے بیچ کر طائف میں آ کے اس قیمت سے اسباب خرید لیا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جرح کے لشکر میں تھا کہ حضرت خلیفۃ المسلمین عمر بن خطاب کا میرے نام خط آیا، جس میں یہ بیان تھا: یا ابن اخی، اس قسم کے کپڑے میرے پاس بھیج دیا کرو تاکہ وہ مسلمان غربا کے خرچ اخراجات میں کام آ سکیں۔ واقدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جس وقت مسلمانوں کا لشکر مال غنیمت لے کر واپس آ گیا تو حضرت ابو عبیدہ بن جرح نے اس فتح کی خوشخبری اور حصول غنائم کی اطلاع دربار خلافت میں روانہ کی۔ حضرت خالد بن ولید کی تعریف و توصیف اور ان کا شکریہ نیز قلعہ عبد القدس کی جانب روانگی کے وقت جو انہوں نے تقریر کی تھی تحریر کی، اور ساتھ ہی حضرت عمر فاروق کی خدمت میں درخواست کی کہ حضرت خالد بن ولید کو چند الفاظ مہربانی اور بشارت کے تحریر کر دیں۔ کہتے ہیں کہ حضرت عبیدہ بن جرح نے یہ عریضہ ہرقل والی بیت المقدس کی طرف جانے کے وقت لکھا تھا، اور ساتھ ہی اس میں بعض مسلمانوں کا حال بھی لکھ دیا تھا جنہوں نے شراب کا استعمال کیا تھا۔ عاصم بن زویب عمری کہتے ہیں کہ شام کی مہمات اور فتح دمشق میں بھی موجود تھا۔ یمن کے جو عرب آئے ہوئے تھے انہوں نے شراب کو پاک سمجھ کر پینا شروع کر دیا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جرح کو یہ شخص ناگوار گزرا۔ عرب کے ایک شخص نے، غالباً وہ حضرت سراقہ بن عامر تھے، انہیں مخاطب کر کے کہا: یا معاشر ایوب، شراب خواری چھوڑ دو، یہ کم بخت عقل کو ذیل کر کے گناہ کے ارتکاب میں مدد دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پینے والے بلکہ اس کے لانے اور منگانے والے پر لعنت فرمایا کرتے تھے۔ اسامہ بن زید نے یہ سلسلہ روایت حضرت حمید بن عبد الرحمن بن عوف غسانی سے روایت کی ہے کہ میں نے حضرت ابو عبیدہ بن جرح کی شام کی فوج میں داخل تھا۔ آپ نے حضرت عمر فاروق کی خدمت اقدس میں فتح عبد القدس کے ساتھ یہ بھی لکھا تھا کہ بعض مسلمانوں نے شراب پی کر حد شرع کو اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ میں یہ خط لے کر مدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہوا۔ جس وقت مدینہ شریف پہنچا تو حضرت عمر فاروق چند احباب کے ساتھ، جن میں حضرت عثمان غنی، حضرت علی، حضرت طلحہ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی تھے،
مسجد نبوی میں رونق افروز تھے۔ میں نے آپ کو خط دیا، آپ پڑھ کر اس پر غور کرتے رہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ حضور سرور کائنات نے شراب پینے والے کے لیے درے لگوائے ہیں۔ پھر آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے دریافت کیا کہ آپ کی کیا رائے ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ شرابی جب بے ہوش ہو جاتا ہے تو بکنے لگتا ہے، اور جب بکنے لگتا ہے تو افطرا اور دروغ گوئی کرنے لگتا ہے، اور جب دروغ گوئی کرنے لگتا ہے تو اسے دورے مارنے لازم ہو جاتے ہیں۔ بس ان کے اسی دورے مار دیے جائیں۔ یہ سن کر آپ نے حضرت عبیدہ بن جراح کے نام خط لکھا۔ تمہارا خط پہنچا اور اس مضمون کو پڑھا، جن جن اشخاص نے شراب پی ہے ان کے 80 دورے مار دو۔ مجھے اپنی جان کی قسم، ایسے لوگوں کے لیے شدت اور سختی کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ انہیں چاہیے کہ وہ اپنی نیتوں کو صاف رکھیں، اللہ جل جلالہ پر ایمان لائیں، ان کی عبادت کریں، ان کی تصدیق اور شکریہ ادا کریں۔ بہرحال جنہوں نے شراب پی ہے ان پر حد شرع جاری کر دو۔ واقدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جس وقت حضرت عمر کا یہ فرمان حضرت عبیدہ بن جراح کے پاس پہنچا تو آپ نے اسے پڑھ کر لوگوں میں منادی کی کہ جس شخص پر شراب کی حد عائد ہوئی ہو وہ اسے قبول کر کے اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے حضور میں توبہ کرے۔ یہ سن کر جن لوگوں نے شراب پی تھی وہ اس کے لیے آمادہ ہو گئے اور ان پر حد جاری کر دی گئی۔ اس کے بعد آپ نے یہ اعلان فرمایا کہ میرا ارادہ انطاکیہ میں پہنچ کر رومیوں سے جہاد کرنے کا ہے۔ ممکن ہے کہ باری تعالیٰ جل جلالہ ہمیں ان پر فتح بخشیں، اس لیے تمہیں تیار ہو جانا چاہیے۔ مسلمان یہ سن کر متفقہ آواز سے کہنے لگے کہ ہم جناب کے حکم کے تابع ہیں، جہاں اور جس جگہ آپ جانے کا حکم فرمائیں گے ہمیں بشر و چشم منظور ہے۔ یہ سن کر آپ بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ تمہیں سامان سفر سے آراستہ ہو کر بالکل تیار رہنا چاہیے۔ میں آپ حضرات کو پہلے حلب لے کر چلوں گا، جس وقت ہم اسے فتح کر لیں گے تو پھر انشاءاللہ العزیز انطاکیہ کی طرف متوجہ ہوں گے۔ مسلمانوں نے جلدی جلدی سامان درست کیا، رخت سفر باندھا، جنگ کا ساز و سامان کیا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح جب سب کاموں سے فراغت پا چکے تو آپ نے حضرت خالد بن ولید کو حکم دیا کہ حضرت صدیق اکبر نے جو انہیں عقاب نامی نشان ایلہ کی روانگی کے وقت دیا تھا اسے لے کر لشکر ذہب سے آگے آگے روانہ ہوں۔ چنانچہ آپ حضرت زرار بن ازور، رافع بن عمیر اور مصیب بن فرازی کے لشکر کے ساتھ آگے آگے روانہ ہو گئے۔ یکے بعد دیگر لشکر نے چلنا شروع کیا۔ حضرت عبیدہ بن جراح نے حضرت صفوان بن عامر اسلمہ کو 500 سوار دے کر دمشق کی حفاظت کے لیے اور خود یمن اور مصر کے بعض آدمیوں کے ساتھ لشکر کے پیچھے پیچھے روانہ ہو گئے۔ واقدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عبیدہ بن جراح نے بقا اور لبواہ کے راستے سے وہاں جانے کا ارادہ فرمایا تھا۔ چنانچہ آپ جس وقت بقا اور لبواہ کے مقام میں پہنچے تو آپ نے حضرت خالد بن ولید کو حمص جانے کے متعلق حکم دیا اور فرمایا ابو سلیمان تم اللہ کے بھروسے اور اس کی مدد سے قوم پر جا پڑو اور ارض عواسم اور کنسرین پر تخت و تراج کر دو، میں بیلبک جاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک سے امید ہے کہ وہ اس کی فتح کو ہم پر آسان کر دیں گے۔ یہ کہہ کر آپ نے انہیں حمص کی طرف روانہ کر دیا اور خود بیلبک کی طرف تشریف لے جانے کا ارادہ فرمایا تھا کہ اچانک والی جوسیہ جس کے ساتھ کچھ ہدیہ اور تحائف بھی تھے آ گیا اور عرض کی کہ اگر آپ حضرات نے حمص اور بیلبک کو فتح کر لیا تو ہم بھی آپ کے زیر فرمان ہو جائیں گے اور کسی طرح کی مخالفت نہیں کریں گے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے اس سے 4000 درہم اور 50 ریشمی کپڑوں پر 1 سال کے لیے صلح کر لی۔ صلح نامہ مرتب ہونے کے بعد آپ بیلبک کی طرف روانہ ہو گئے۔ ابھی لبوا سے بہت دور نکلے ہی تھے کہ ایک سانڈنی سوار جو نہایت تیزی کے ساتھ چلا آ رہا تھا آپ کو دکھلائی دیا۔ آپ ٹھہر گئے۔ جس وقت وہ قریب آیا تو معلوم ہوا کہ وہ حضرت اسامہ بن زید طائی ہیں۔ آپ نے ان سے دریافت کیا کہ اسامہ کہاں سے آ رہے ہو؟ انہوں نے اونٹنی بٹھلائی اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے تمام مسلمانوں کو سلام کیا اور کہا کہ میں مدینہ شریف سے آ رہا ہوں۔ یہ کہہ کر حضرت عمر فاروق کا ایک خط نکال کر آپ نے مہر توڑی اور خط کو کھولا۔ دوستو 4 نمبر قسط کا یہیں اینڈ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ 5 نمبر قسط کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ دوستو ویڈیو کو شیئر ضرور کیا کریں۔ شیئر کرنے میں آپ کو زور نہیں لگتا، شیئر کرنے سے یہ ہوگا کہ انشاءاللہ صحابہ کرام کے مارکے
تقریباً ہر مسلمان تک پہنچے اور وہ سنیں کہ حضرت خالد بن ولید، حضرت زرار بن ازور، حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت جعفر تیار کتنے بہادر اور کتنے جاں فشاں لوگ تھے، جو ایمان کی خاطر، اسلام کی خاطر رومیوں پر، کافروں پر ایسے ٹوٹ پڑتے تھے کہ وہ ان کو دیکھ کے ہی ڈر جاتے تھے۔ سو پلیز دوستو، ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا اور لائک ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ اسی طرح حضرت خالد بن ولید کا پوری زندگی کے پورے قصے میں انشاءاللہ اس میں بیان کروں گا۔ ابھی 4 نمبر قسط کے ساتھ اینڈ کرتے ہیں، انشاءاللہ 5 نمبر قسط کے ساتھ جلد حاضر